بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب مل کے اسے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس لیے کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اگر یہ توبہ کریں یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لیے کہ یہ ظالم ہیں، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی، اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی ہیں کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے، اور وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا صلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیہ ہے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو، اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا امتحان کریں، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ ان مصالح کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔
کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا۔ اور جنہوں نے نہیں کیا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو، اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا ہے۔ محمد ایک رسول ہی ہیں، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے۔ پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ عنقریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو نیا دنیا کا صلہ بھی دیا، اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہیں خوبی سے عمل کرنے والے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھیر کر رہیں گے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر
تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو چھانٹ دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعزہ و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ، تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا حصہ آج ہمارا یہاں ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس پارے کا چوتھا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔